بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک زمانے میں ریشم و حریر کی بے شمار لباسوں کی وہ مالکہ تھیں، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کے پاس کپڑوں کے صرف 2 جوڑے تھے۔ وہ کون تھیں، کیا تھیں؟ وہ عظیم اخلاق کی اعلیٰ صفات فاطمہ زوجہ عمر بن عبدالعزیز تھیں۔ آج میں آپ کو ان کی اخلاقی صفات کے بارے میں بتاؤں گی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ صفات اور نہایت قریبی رشتہ داری کی وجہ سے عبد الملک بن مروان نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ کی شادی اپنے بھتیجے کے ساتھ کر دی۔ اس وقت ان کی عمر 20 برس تھی۔ سیدہ فاطمہ کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اپنے وقت کی سب سے خوبصورت، ذہین و فتین اور خوب سیرت خاتون تھیں۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ سیرت نگاروں کے مطابق دمشق کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا یادگار دن تھا کہ ایک طرف خلیفہ وقت کی صاحبزادی اور دوسری طرف بنو امیہ کا خوبصورت شہزادہ، جس کا والد ایک مدت تک مصر کا گورنر رہا۔ فاطمہ بنت عبد الملک کا سنہری کردار، سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی زندگی، اس خاتون عظیم کے کردار کو اگر الگ کر دیا جائے تو آپ رحمۃ اللہ کی سیرت ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو آئیے اس عظیم خاتون کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ اسلامی تاریخ نے جن خواتین کا تذکرہ بڑے اہتمام اور تفصیل سے کیا ہے، ان میں فاطمہ بنت عبد الملک کا نام بڑا نمایاں ہے۔ اموی خاندان کی نور چشم یہ خاتون اپنے دور میں سب سے زیادہ مشہور تھیں۔ دمشق میں 67 ہجری کو پیدا ہوئیں۔ ان کے والد عبد الملک دادا مروان، خاوند عمر بن عبدالعزیز اور 4 بھائی ولید، سلیمان، یزید اور ہشام سب کے سب خلافت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں۔ یہ اعزاز شاید ہی کسی دوسری عورت کو ملا ہو، اور اس کے ساتھ محارم بہت وسیع اور عزیز اسلامی مملکت کے خلفاء تھے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ وہ کسی ایک خلیفہ کی بیٹی تھیں، دوسرے خلیفہ ان کا دادا تھا، اور وہ خلیفہ کی بہن تھی، اور ایک خلیفہ ان کا خاوند تھا۔ فاطمہ اپنے دور کی نہایت دانا، معاملہ فہم، عالمہ فاضلہ، نیک سیرت اور نہایت خوبصورت خاتون تھیں۔ وہ حلیم الطبع اور منکسر المزاج بھی تھیں، نہایت فیاض اور سخی تھیں۔ بڑے ناز و نوم میں پلی بڑھی، ہوش سنبھالا تو گھر میں بادشاہی تھی، نوکر چاکر اور دنیا بھر کی نعمتیں موجود تھیں، مگر اس کے باوجود غرور نام کو نہ تھا۔ لوگوں کے ساتھ مکمل تعاون کرتی، علم کی دلدادہ تھیں، علم حاصل کیا تو دیگر لوگوں کو بھی سکھایا۔ اپنے والدین کی بڑی لاڈلی تھی۔ شادی کی عمر کو پہنچی تو ان کی شادی ان کے چچا زاد سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ہوئی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شادی اس دور کی سب سے اہم اور یادگار شادی تھی۔ جہیز میں بے حد حساب سامان ملا، سونے چاندی کے زیورات کا کوئی حساب نہیں تھا، اور ان زیورات میں ایک نہایت بیش قیمت ہیرا بھی تھا۔ فاطمہ کے سسر عبدالعزیز 20 سال تک مصر کے گورنر رہے، اور شادی کے کچھ عرصے بعد یہ اپنے خاوند کے ہمراہ مدینہ منورہ منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس دور میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز مدینہ منورہ کے گورنر تھے۔ یہ جوڑا اس دور کا سب سے خوش قسمت اور سعادت مند جوڑا تھا۔ اتنا بتا دینا ہی کافی ہے کہ ان کا محل مدینہ میں، ایک محل قاہرہ میں، ایک محل دمشق میں تھا۔ نوکروں چاکروں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ شادی ہوئی تو خلافت کے اس گھرانے میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ تو سیدہ فاطمہ کے والد عبد الملک نے وفات پائی تو خلافت ان کے بھائی ولید کے پاس آئی، اور ان کی وفات کے بعد خلافت ان کے دوسرے بھائی سلیمان کے پاس تھی۔ یہ سارا عرصہ سیدہ نے نہایت عیش و عشرت میں گزارا۔ خاوند عمر بن عبدالعزیز نہایت محبت کرنے والے، مکارم اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز تھے، محدث اور متقی اور پرہیزگار تھے۔ سیدہ فاطمہ نے ایک بلند کردار بیوی کی طرح ہر موقع پر عظیم شوہر کی ہم نوائی کی۔ مورخین اور سیرت نگاروں نے شادی کے موقع پر سیدنا عبدالعزیز کے الفاظ نوٹ کیے کہ انہوں نے اپنے سسر کا نہایت بلیغ و فصیح الفاظ میں شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ نے فاطمہ کو میرے عقد میں دے کر میری قلبی تمناؤں کو حوصلہ افزائی کی ہے، اور میری روحانی مسرتوں کو پروان چڑھنے کا موقع دیا ہے۔ قارئین کرام، پھر اس گھرانے میں جو انقلاب برپا ہوا وہ 98 ہجری کا زمانہ تھا۔ شام کے شہر حلب کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ وہاں پر خلیفۃ المسلمین سلمان بن عبد الملک بیمار تھا، اور اس کی اولاد ابھی تک نابالغ تھی۔ بیماری کی شدت میں اضافہ ہوا اور موت سامنے نظر آئی تو سوچ رہے تھے کہ اپنا نائب کسے مقرر کریں۔ یہ ایک بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ مختصر یہ ہے کہ امت کے ایک بڑے عالم نے، ایک خیرخواہ نے انہیں چیف سیکرٹری کے طور پر مشورہ دیا کہ خلیفہ آپ جو ہیں اس وقت عمر بن عبدالعزیز کو بطور خلیفہ وصیت کر جائیں۔ خلیفہ نے کہا کہ آپ کی بات درست ہے، مگر مجھے ڈر ہے کہ میرے بھائی اسے تسلیم نہ کریں۔ لیکن بعد میں انہوں نے یہ وصیت کر دی کہ میرے بعد جو خلیفہ ہیں وہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز ہیں۔
اب سلمان بن عبد الملک نے اپنے بعد سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی وصیت کی اور یوں وہ خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ اب سیدہ فاطمہ خاتون اول تھیں، مگر جیسے ہی عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنتے ہیں تو ان کی زندگی میں جو انقلاب برپا ہوتا ہے وہ انہوں نے بطور خلیفہ تمام پروٹوکول کو مسترد کر دیا اور ایک عام شخص کی زندگی اختیار کر لی۔ عمر بن عبدالعزیز کی اور بھی بیویاں اور لونڈیاں تھیں، انہوں نے تمام کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں ایسی آزمائش سے دوچار ہو چکا ہوں جس نے مجھے تم سے الگ حیثیت دے دی ہے، لہٰذا تم میں سے جس کا جی چاہے اپنے گھر چلی جاؤ۔ سیدہ فاطمہ وہ خاتون تھی جنہوں نے وفاداری کی اعلیٰ مثال قائم کی اور انہوں نے محلات کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے مکان میں رہنا پسند کیا اور اپنے خاوند کو ترجیح دی۔ یہ مکان مسجد اموی کے قریب تھا اور کچی اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ اس گھر کی لیپائی خود سیدہ فاطمہ کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایران کے علاقے سے کوئی عورت ضروری کام سے امیر المومنین سے ملنے کے لیے دمشق آتی ہے اور اس نے امیر المومنین کے محل کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے اس چھوٹے سے گھر کے بارے میں بتایا۔ جب وہ دروازے پہ آئیں تو کوئی دربان نہیں تھا بلکہ ایک چھوٹا سا لڑکا دروازے پر تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا ایک شخص مٹی کی اینٹوں سے دیوار بنا رہا ہے اور ایک عورت اینٹیں پکڑا رہی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، بی بی تم اس مزدور سے پردہ کیوں نہیں کرتی؟ کہنے لگی کہ یہی امیر المومنین ہیں اور میں ان کی اہلیہ فاطمہ ہوں۔ قارئین کرام، خلیفہ کی بیٹی، بہن، اہلیہ میں اس قدر انقلاب آتا ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنے خاوند کے رنگ میں رنگ جاتی ہیں۔ انہوں نے اپنے خاوند کی ہر ادا کو اپنایا، جو انہوں نے چاہا اسے بجا لائیں۔ فقیری اختیار کی، وہ لمبی لمبی نمازیں ادا کرتی، اللہ کے خوف سے روتی اور اپنے خاوند کے خیر کے کاموں میں خوب ساتھ دیتی۔ سیدہ فاطمہ کے پاس جیسا کہ خوب سونا چاندی، جواہرات اور جاگیریں تھیں، وہ سب کی سب آپ نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو واپس کر دیں، کیونکہ بنو امیہ کی تمام جائیدادیں اور جاگیریں ضبط کر کے انہوں نے بیت المال میں جمع کر دی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا مال ہے، انہیں واپس ملنا چاہیے۔ اس پر سیدہ نے کسی قسم کے ملال کا اظہار نہیں کیا بلکہ اپنے شوہر کی ہم نوائی کی۔ جہاں تک سونے چاندی اور ہیرے جواہرات اور قیمتی سامان کا تعلق ہے، اس کے بارے میں شام کے مشہور محقق عالم الدین نے لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ کے پاس جتنی مقدار میں سونا تھا، اس دور کی خواتین کے کسی کے پاس بھی اتنے زیورات نہیں تھے۔ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ کہنے لگے، فاطمہ یہ زیورات تمہارے لیے جائز نہیں ہیں، یہ ناجائز طور پر بیت المال سے لیے گئے ہیں۔ تمہارے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو مجھے اختیار کر لو یا ان زیورات کو بیت المال میں جمع کرا دو، بصورت دیگر مجھ سے جدائی کے راستہ اختیار کر لو۔ سیدہ فاطمہ بھی تو اسی مدرسے سے فیضیاب تھیں جہاں سے عمر بن عبدالعزیز نے تعلیم پائی تھی۔ فوراً جواب دیا کہ میں آپ کی رفاقت اختیار کرتی ہوں اور تمام زیورات بیت المال میں جمع کروا دیتی ہوں۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا اور خلافت ان کے بھائی یزید کے پاس آ گئی تو اس نے اپنی بہن فاطمہ کے تمام زیورات واپس بھجوا دیے۔ فاطمہ نے زیورات دیکھے تو اپنا خاوند یاد آیا اور فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور اپنے خاوند کی وفائیں، محبتیں اور پیار یاد کرتے ہوئے انہوں نے ایک تاریخی جملہ ادا کیا اور کہا کہ میں جس شخص کی زندگی میں اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتی رہی، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کی وفات کے بعد اس کی نافرمان بن جاؤں۔ یہ کہتے ہوئے تمام زیورات واپس بیت المال میں بھجوا دیے۔ خلیفہ نے انہیں اپنی عورتوں میں تقسیم کر دیا۔ سیدہ فاطمہ بن عبد الملک نے وفا کی اعلیٰ مثال پیش کی۔ خلافت کے بعد ان کے خاوند کی سالانہ آمدنی صرف 150 دینار تھی۔ سیدہ فاطمہ جو ایک زمانے میں ریشم و حریر کے بے شمار لباسوں کی مالکہ تھیں اور اپنی ہم عصر خواتین میں خوبصورت ترین لباس پہننے میں معروف تھیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس کپڑوں کے صرف 2 ہی جوڑے تھے جنہیں وہ بار بار پہنتی تھیں، اور کھانے میں گھر میں روٹی، پیاز اور دال ہی ہوتی تھی۔ کتنے دن ایسے ہوتے تھے جب وہ بھوکی ہی سو جاتی تھیں۔ انہوں نے اپنی نئی زندگی میں بھی صبر و شکر کیا اور اپنے رب اور اپنے خاوند کی رضا چاہی۔ اس خاتون کو دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں برس بیت چکے ہیں، مگر وہ رہتی دنیا تک ایک مثال ہیں۔ وہ روشنی کی ایسی کرن ہے جن کے وجود سے اسلامی تاریخ کا چہرہ منور ہے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد قارئین کرام کے لیے میرا مشورہ ہے کہ اس عظیم خاتون کے مفصل واقعات تاریخ کی کتابوں میں ضرور پڑھیں اور ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہماری بہنیں اس عظیم خاتون کی زندگی کو مشعل راہ بنائیں۔ بلا شبہ انہوں نے عظمیت کی راہ اپنائی، مگر تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف سے ثبت کروا لیا۔ انہوں نے تنگ دستی سے دنیا کی زندگی کا مختصر عرصہ کامیابی سے گزارا۔ اب قیامت تک کے لیے ان کے لیے دعائے رحمت اور مغفرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔